جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو سنت کا مطلب ہے وہ سارے ایکشنز یا وہ ساری ورڈز جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایٹریبیوٹڈ ہیں، لیکن کبھی کبھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی، سائلنس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی چیز کی اجازت، ان کی طرف سے اس چیز کی اجازت بھی تھی. سو بیسکلی دیٹ از اٹس انکلوڈیڈ ان ایکشن. سو آل دی ایکشنز اینڈ دی ورڈز آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہیلپ سے انہوں نے ہمیں اپنا دین سکھایا ہے. یہ کون سے ٹائم سپین میں ہے؟ This is from the age of around 40 when the Prophet sallallahu alaihi wasallam became a prophet until 63 when he passed away. تو کہنے کا مقصد ہے یہ ان کی ساری نبوت کا جو پیریڈ ہے جس کے دوران انہوں نے ہمیں یہ دین سکھایا تھا، کوئی 23 سال کی مدت ہے اپروکسیمیٹلی، اس کے اندر we find کہ complete detail ہے. There is absolute full detail جس کے ساتھ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دین سکھایا. اور اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی چھوٹی چیز کی. ایک حدیث ہے نریٹڈ فرام سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، جس کے اندر انہوں نے مینشن کیا کہ ایک آدمی، یہودیوں میں سے ایک آدمی نے مجھ سے کہا، تنزیہ طور پہ کہا تھا کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھائی ہے، ایون یہ سکھایا ہے کہ تم اپنے آپ کو ریلیو کیسے کرتے ہو، یعنی بیسکلی ٹوائلٹ کیسے یوز کرتے ہو. تو انہوں نے اس طنز کو واپس ایسا ہی جواب دیا اسی قسم کا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی، اور انہوں نے ہمیں پریونٹ کیا، انہوں نے ہمیں فوربڈ کیا کہ ہم قبلے کی طرف فیس کریں جب ہم ڈیفیکیٹ یا یورینیٹ کر رہے ہوں، اور انہوں نے ہمیں منع کیا ہے کہ اپنا سیدھا ہاتھ نہ استعمال کرو اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے اس کے بعد، اور انہوں نے ہمیں منع کیا کہ تین سے کم پتھر استعمال نہ کرو استجمار کے لیے، بیسکلی ٹو وائپ یور سیلف after you use the toilet، اور نہ ڈنگ یا بونز استعمال کرو اپنے آپ کو کلین کرنے کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس طنز کا بھی یہ جواب دیا کہ ایکچولی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم میرا تو مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن ایکچولی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. ہر چیز کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کا بہترین طریقہ کیا ہے. اینڈ I will share at least 2 books that come to my mind. ایک ہے رحمت للعالمین قحطانی کی بہت اچھی کتاب ہے، جس کے اندر انہوں نے پرسنالٹی وائز، کیریکٹر وائز، کوالٹی وائز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو ایکسپلین کیا ہے. ان کی بریوری پہ ایک چیپٹر، ان کے صبر پہ ایک چیپٹر، ان کی جنراسٹی پہ ایک چیپٹر. تو آپ ان کی پرسنالٹی کے بارے میں آپ کو بہت کچھ پتہ چلتا ہے. You really understand what a great person he was. رحیق المختوم which is a very well known book، بہت پاپولر کتاب ہے. It's not that difficult to read either. Which is basically the sealed nectar. انگلش اس کا نیم یہی ہے. مبارک پوری عالم ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. He basically compiled this book, and these 2 books are very they show us کہ the beauty of the personality of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ کہنا تو ضروری ہے کہ his personality was a beautiful personality and he was the best of mankind. But at the same time میرا فوکس کسی اور چیز پہ ہے کہ in the history of mankind کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی زندگی کے بارے میں اتنی ہمیں ڈیٹیل پتا ہو کہ we even know how he used to use the toilet, how he interacted with everybody اپنی پرائیویٹ ترین لائف میں اور اپنی پبلک ترین لائف میں کس طرح وہ بیہیو کرتے تھے. ہمیں ایک ڈیٹیل پتا ہے، ہمارے پاس اتنی ڈیٹیل ہے کہ ہسٹری میں کسی انسان کے بارے میں اتنی ڈیٹیل موجود ہے ہی نہیں. there is no person in present or past جس کی زندگی کے بارے میں ہمیں اتنی ڈیٹیل پتا ہے. اور اس کے علاوہ there is no one جس کی زندگی کے بارے میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ساتھ اتنا اسٹیبلشڈ ہے کہ how authentic it is. لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت میں موجود نہیں تھے تو ہمیں کیسے پتا کہ یہ سچ ہے جھوٹ ہے، لیکن وہ ریلیٹیو طور پہ نہیں دیکھتے کہ وہ کمپیئر نہیں کرتے کہ وہ اپنی زندگی میں کہتے ہیں کہ ہاں فلانا سے میں نے یہ بات سنی تھی، یا میں نے یہ کتاب پڑھی تھی، یا میں نے اخبار میں پڑھا تھا، یا میں نے نیوز میں یہ بات سنی تھی. یا بلکہ ہمارا تو واٹس ایپ کلچر ایک بن گیا ہے کہ لوگ واٹس ایپ پہ کوئی بھیجتے تھے تو وہ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں جیسے ان کو پتا ہے کہ بات سچ ہے. لیکن جب احادیث کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کیسے پتا کہ یہ سچ ہے، حالانکہ وہ سنی سنائی باتیں تو آگے کرنے کو تیار ہیں. لیکن جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں بات ہوتی ہے وہ یہ بھی نہیں دیکھنے کو تیار، اس چیز میں ٹائم انویسٹ کرنے کو نہیں تیار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز اور ورڈز کو ریکارڈ کرنے میں حدیث اسکالرز نے کتنا احتیاط کیا تھا کہ وہ یہ اسٹیبلش کر لیں کہ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچولی کیا تھا یا نہیں. اور پھر جن لوگوں کے تھرو ان تک یہ انفارمیشن ملی ہے ہر ایک کو انہوں نے اتنا تھورلی انویسٹیگیٹ کیا کہ وہ ان کو اس بات کا ایک یقین آ جائے
کہ yes it was exact, I can actually say کہ the Prophet sallallahu alaihi wasallam actually did this or he said this. So my point is کہ اگر آپ اپنی زندگی کے سٹینڈرڈ سے اس کو کمپیئر کریں تو سنت is the highest standard that you can find on establishing the truth of an actual event. The Prophet sallallahu alaihi wasallam actually said something or did something, and there is nothing in history, in academic history, جس کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں whether آپ کسی اور ریلیجن کی بات کریں یا آپ کسی بھی ایکڈیمک فیلڈ کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں, ہسٹری کے کسی فیلڈ کے ساتھ کمپیئر کریں, تو آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا اتنی کیئر کسی نے شو کی ہو, کسی ہسٹورین نے, جتنا اسلامک اسکالرز نے کیئر شو کی ہے حدیث کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. But you're going to find when you talk about Bukhari, Imam Bukhari's book Sahih al-Bukhari or Sahih Muslim, or within that you're going to find many scholars of hadith جو ان احادیث کو authenticate کرنے کو تیار ہیں. They say کہ yes, according to میں نے انویسٹیگیشن کی and I find this hadith صحیح, or I find this hadith حسن, or I find this hadith ضعیف which is weak, or I find this hadith